اللہ اکبر. کہتے ہیں خلیفہ راشد، خلیفہ عادل، خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے جا رہے تھے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. عبد الرحمن ابن ابی بکر نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی تو حضرت عثمان نے ایسا دیکھا اور فرمایا اگر تیرا والد زندہ ہوتا تو تجھے ایسا نہیں کرنے دیتا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آیت میں بشارت ہے کہ جو لوگ مظلوم ہیں ان کے اوپر ظالم اور ظالم کا ظلم دیر تک نہیں رہے گا. مدرسے قائم، مجاہدین پرجوش، طلباء علوم میں منہمک اور ان کو برا بھلا کہنے والے اور پوری دنیا میں بدنام کرانے والا آنسو پوچھتے ہوئے اپنے ایوان سے باہر نکلا. سبحان اللہ. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. فرعونیوں کی ہلاکت پر قرآن کہتا ہے نہ ان کے جانے سے آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ ان کو اور مہلت دی گئی. تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے. صبغت اللہ، ہم رنگے گئے ہیں اللہ کے رنگ میں. صبغنا، ہم رنگے گئے ہیں صبغت اللہ. تو فعل کی ضرورت نہیں رہتی، فصاحتاً بس مفعول کافی ہوتا ہے. صبغت اللہ، جیسے سقیاً، شکراً، یہ تمام دعائیہ کلمات رہ جاتے ہیں. اور اشکرو کا شکراً یا نسقی کا سقیاً اس کی ضرورت نہیں ہے. سقاک اللہ سقیاً فعل حذف ہو جاتا ہے. صبغت اللہ، ہم رنگے گئے ہیں اللہ کے رنگ میں. کون سا رنگ؟ ومن احسنو، رنگ ہو تو احسنیوں کا ہو. من اللہ صبغا، جو اللہ سے ان کو رنگ ملتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور وہ رنگ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. سب سے عمدہ رنگ توحید کا رنگ ہے. کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے ہاں ایک رنگ بنتا تھا، اس کو مامودیہ کہتے تھے. مامودیہ. جب عیسائیوں کے ہاں مسیحی پیدا ہو جاتا تو اس کو اس میں نہلا دیتے تھے، جیسے ہندوستان کے ہندو گائے کے پیشاب میں نہلا دیتے. کہتے تھے کہ پکا شوکار ہو گیا، انہیں پکا عیسائی بن گیا. مسلمانوں کو کہا کہ تمہارا رنگ کیا ہے؟ بھئی ہمارا رنگ یہ ہے جب بچہ پیدا ہو جائے صاف ستھرا کر کے اس کے کان میں اذان دی جائے فجر کی، الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ، اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے قد قامت الصلاۃ کے ساتھ، قبلہ رخ کر کے. اور کسی اچھے اور نیک آدمی سے شہد یا کھجور یا کوئی میٹھی چیز جو بچے کی شان کے لائق ہو، رال لعاب کے ساتھ ملا کر بزرگ آدمی نیک صالح سے مردوں کے لیے مردوں کی گٹھی، عورتوں کے لیے عورتوں کی گٹھی. مرد کو عورت گٹھی نہ دے ورنہ لڑکا ہوگا وہ حرکتیں لڑکیوں کی کرے گا، اور لڑکی کو مرد لوگ گٹھی نہ دے ورنہ وہ اونچی لفٹی پہن کر کے اور دفتروں کے سامنے کھڑی رہے گی، اور کبھی وزیر اعلیٰ سے مشورہ کرے گی کسی اور کو ہاتھ ڈال کر کے جو ہے نا اما زنانا اور کار میں او کو مردانا. توبہ توبہ. یہ اسلامی رنگ ہے. اللہ نے توفیق دی ہے. 7واں دن ہو گیا، بچے کی طرف سے 2 بکرے، بچی کی طرف سے 1 بکرا عقیقے کی نیت سے کاٹے. اس کا گوشت تقسیم کر لے 3 طرح، اپنے لیے رکھے، رشتہ داروں کو دے، مسکینوں کو دے. سارا رکھ لے، سارا بانٹے، سارا کھلائے، پکا کے کھلائے. اس دن نام کا اعلان کرے اور بچے کے سر کے بال اتارے
اس کو سونے یا چاندی سے وزن کر کے فقہا مساکین کو دے دے۔ پہلے سے جو نام تھا وہ تجویز تھا، اور آج جو اعلان ہو رہا ہے یہ تسمیہ ہے، نام پکا کر اور دعائے خیر کر لے کہ اللہ اس گوشت کو اس کے گوشت، ہڈیوں کو ہڈی، بالوں کو بال، چمڑے کو چمڑے کے بدلے میں قبول فرمائے۔ شان ورشا فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک نفس دیا ہے، تم بھی اس کے خوش کرنے کے لیے نفس یعنی جانور قربان کر لو۔ یہ اسلامی رنگ ہے۔ صبغت اللہ، رنگ تو وہ ہیں جو دین کا رنگ ہو۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور کون زیادہ بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ سے رنگ میں، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگنے سے۔ بعض لوگوں کے رنگ کچے ہیں، کہیں چلے جاتے رفع دین شروع ہوا، ہاتھ اوپر تک آ گئے، ٹانگیں کھل گئی بہت زیادہ۔ اور اتنا نہ کھولو کہ ایسا نہ کوئی نقصان پہنچے، اتنا کھولو کہ صحیح تو رہے نا۔ اور حدیث میں ہے کہ تم جڑ جڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اور ولا تترکوا الفرجات للشیاطین، شیطانوں کے راستے نہیں کھولو۔ تو اس نے شیطان کے لیے گیٹ کھولا اپنا کہ آپ اپنے پرانے راستے سے آیا کریں۔ یہ اس کی نماز ہے، اور یہ اہل حدیث ہے کہ اہل خبیث کب ہوگا اور کون ہوگا وہ؟ ایک ٹانگ ادھر رکھی، ایک ادھر رکھی، ہاتھ اوپر چڑھا ہے، بس ایک قہر و غضب الہی کا ایک نمونہ ہے۔ مسجد کا ماحول شرمناک ہو جاتا ہے جب یہ ٹیڑے بجنگے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں حدیث پر ایمان و عمل نصیب کرے۔ اور وہ دوسرے بدعتی پانچے نکلے ہوئے اور پگڑیاں شیطان و دجال والی، چہروں پر عیاری اور مکاری اور قبر کی مٹی پڑی رہتی ہے، اب پیٹ میں حلال کا قطرہ نہیں ہے، سارا حرام بھرا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو عام کھاتے ہیں وہ بھی کسی کی نیاز نظر ہو جاتی ہے، تو وہ رنگ تو سارا بیکار ہو گیا۔ اب ایک رنگ باقی ہے، اور وہ توحید و سنت کا رنگ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اگر یہ کہیں کہ ہم تو مخلص عبادت کرتے ہیں، تو آپ پوچھیں کہ داتا کی نیاز کیوں دیتے ہو؟ پیرانی پیر کی 11ویں کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں؟ یہ 11ویں سال ثواب کے معنی میں احمد رضا نے منع کیا ہے، نذور میں، کتاب النذور میں، کہ بزرگوں کی نیاز دی جائے گی، صدقہ خیرات نہیں ہوگا، یہ بیعت بھی ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، پیغمبر کو تو کہتے ہیں صدقے آپ لیا کرے، اور آپ کس بزرگ کو بزرگ مانتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ جد الممتار اس کی کتاب ہے، شرح در مختار کی 8 جلدوں میں۔